الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 14 سے 19 تک تلاوت کی تھی، اور اس میں آیہ نمبر 14 کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ بیان کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ وہیں سے آگے سٹارٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ قُلْ أَنُبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّہِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہارُ خَالِدِینَ فِیہَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ۔ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اس میں ایک آیہ مبارکہ کا اور میں نے اضافہ کیا ہے، 14 سے 20 تک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور آیہ مبارکہ نمبر 14 کی تفسیر پچھلے سبق میں بیان کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ انسانوں کے دلوں میں یہ نفسانی خواہشات کی محبت، جیسے کہ بیویاں ہو گئیں، بیٹے ہو گئے، اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ہو گئے، اور گھوڑوں کی محبت، بہترین گھوڑوں کی محبت، اور مال مویشی کی محبت، اور کھیتیوں کی محبت، یہ انسان کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، خوشنما کر کے اس کو دکھا دی گئی ہے۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ أَنُبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ أَنُبِّئُکم، کیا خبر دوں میں تم کو، بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، ان ساری چیزوں سے اچھی چیز کی، لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّہِمْ،
للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری، باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرہ، اور بیویاں ہیں ان کے لیے، زوج ہیں ان کے لیے مطہرہ پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جو یہ جو دنیاوی چیزیں آپ کو پسند ہیں ان سے بھی اچھی چیز ہو، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، تو ان کے لیے ایسے لوگ جو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور تقوی اختیار کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی جو کہ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آیہ مبارکہ نمبر 14 میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا متاع ہے، دنیا کا اسباب ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا، اللہ تعالیٰ کی قیود کا، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز جو ہیں ان کا جو خیال رکھیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو اس دنیا کے حصول کے لیے اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں، اور جب ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، دو چیزیں یا ساری کی ساری اگر کسی کو مل جاتی ہیں تو وہ ان چیزوں میں اتنا غرق نہ ہو جائے، اتنا ان میں مصروف نہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ اگر اس کو اچھی بیوی عطا کی گئی ہے، اگر عورت ہے تو اس کو اچھا شوہر عطا کیا گیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو بیٹے دیے گئے ہیں جیسے کہ اس کی خواہش ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ان کو اگر بیٹے دیے گئے ہیں اپنی ان کی خواہش کے مطابق، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس کے اوپر وہ اترائیں اور دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ تفخر کریں کہ دیکھیں میرے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ان کو خزانے دے دیے جاتے ہیں سونے چاندی کے، جواہرات کے، تو ان کو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ کہ ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے عزیزوں کا، دوستوں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، غریب غربا کا وہ خیال رکھتے ہیں، اور ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو اسی طرح گھوڑے دے دیے جائیں اچھی نسل کے، جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ گھوڑے کی جگہ پہ آج کل جو ہے نا وہ گاڑیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ گھوڑوں اس وقت تو وقت تھا گھوڑوں کا، ابھی وقت گھوڑوں کا ختم ہو چکا ہے، ابھی اس کی جگہ پہ نئی سے نئی اور جدید سے جدید گاڑی جو ہے اس نے وہ جگہ لے لی ہوئی ہے۔ تو اگر کسی کو گاڑی اس طرح دے دی جاتی ہے تو وہ ضرورت مند کا خیال رکھتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کا اڑوس پڑوس والا، کوئی جاننے والا، کیونکہ آج کل حالات بھی خراب ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جاتے ہوئے جو بھی آپ سے کوئی لفٹ مانگے آپ اس کو لفٹ دے دیں، ویسے اچھی بات ہے، اگر حالات ٹھیک ہوں تو جو بھی ایسا ضرورت مند ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ حالات آج کل ایسے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم کوئی ہمارا جان پہچان والا بندہ اگر کہیں سٹاپ وغیرہ پہ کھڑا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے آنے جانے میں، تو اس کو اگر آپ کسی سائڈ پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ اس کو ساتھ میں بٹھا لیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ آگے اللہ نے فرمایا کہ والانعام والحرث، اور مویشیوں کی جو ہے نا وہ محبت اس کی، اگر اس کو مال مویشی دیا گیا ہے تو وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، اس میں سے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور ضرورت مند جو ہیں ان کی
اپنے حساب سے وہ ضرورت ان کی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کھیتی اس کو دی گئی ہے تو کھیتی میں اگر وہ کوئی چیز بیجتا ہے تو وہ اس کا عشر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ غریب غربا کی جو ہے نا وہ مدد بھی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنات، جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں جی، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، اور ان باغوں میں، ان جنتوں میں ان کے لیے ازواج، زوج ہوں گے، مطہرتن، پاکیزہ۔ یہ زوج جو لفظ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی۔ خاوند ہے اگر اس کا تو بیوی اس کی زوج ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت ہے تو اس کا خاوند جو ہے وہ اس کے لیے زوج ہے۔ تو اگر اس دنیا میں کسی نیک انسان کی کوئی اچھی بیوی اس کو نہیں ملی، نیک بیوی اس کو نہیں ملی، یا اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، اسی طرح اگر نیک عورت ہے اس کو کوئی نیک شوہر نہیں ملا، اچھا شوہر اس کو قدر کرنے والا نہیں ملا، یا اس کی شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی شادی جو ہے وہ بہترین نیک سیرت اور پرہیزگار جو مرد ہوں گے، عورت کی مرد کے ساتھ اور مرد کی اسی طرح عورت جو ہے وہ اچھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح فرما دیں گے۔ اور جو اس کی یہاں پہ زوج جو دوسرا ہوگا، جو پاک باز نہیں ہوگا، بد چلن ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی جگہ پہ ایک نیک سیرت اور باحیا جو زوج ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ قرآن اور حدیث کے بے شمار ارشادات میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پہ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے بھی، جیسا کہ یہ حدیث ایک ہے کہ بخاری شریف میں کتاب التوحید کی یہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے، جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب میں کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوگا۔ تو یہی جو ہے نا وہ اسی آیہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی جب ہو جائے تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان کو وہاں پہ مل جائیں گی، اس کو باغات مل جائیں گے، جنتیں اس کو مل جائیں گی، جنتوں میں اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا، اور اس کو زوج جو ہے اس کا دوسرا جوڑا جو ہے اس کو ایک بہترین اور خوبصورت اور نیک سیرت جو ہے، اگر اس کی اس دنیا میں بھی دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ نیک سیرت تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، تو وہ بروز قیامت اگر وہ دونوں جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، تو وہ دونوں وہاں پہ بھی اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوا بدقسمتی سے، کوئی دوسری سائڈ پہ جا رہا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اچھا جو جوڑا ہے، دوسرا زوج جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو پھر انسان کو پھر وہاں پہ اور کیا چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز تمہیں دیتا ہوں، تو وہ انسان وہاں پہ کہے گا کہ اس سے بڑھ کے پھر اور کیا چیز ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں تو نے ہر چیز عطا فرما دی، ہمیں جوڑا بھی ایک بہترین عطا کر دیا ہمارے ساتھ کا، اور اس کے ساتھ تو نے ایسی باغات ہمیں دے دیے، جنتیں ایسی دے دیں کہ جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو چیز ہم چاہتے ہیں ہمیں ملتی ہے، تو اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ میری رضامندی ہے، یہ اس سے بڑھ کے ہے، اور میں آج کے بعد، اس کے بعد تم سے کبھی بھی ناراضگی کا اظہار میری طرف سے نہیں ہوگا۔ اور وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بیان آگے فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار،
اننا آمنا کہ بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ذنوبنا گناہ ہمارے، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب کے آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ان لوگوں کے لیے وہاں پہ اس لیے یہ دعا قرآن مجید کی جو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، یہ اس دعا کو اکثر یاد بھی کرنا چاہیے اور اکثر اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ ہر دعا میں اس کو جو ہے نا وہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی کی آگے مزید نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں، الصابرین صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین اور اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار سحری کے وقت کو، رات کے پچھلے پہر کو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے متقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر بیان کیا تھا کہ یہ متقین کے لیے یہ سب کچھ ہے، یہ متقین کی نشانیاں ہیں ساری، جو پہلی آیہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں عذاب کے آگ کے عذاب سے بچا، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، والقانتین اور اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستغفرین اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہیں، بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار صبح کے وقت، سحری کے وقت۔ تو یہ 5 صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں کہ پہلی صفت جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر جو ہے یہ ایک بہت وسیع جو ہے نا اس کی اصطلاح ہے، جس کا اطلاق جو ہے وہ عموماً 2 طرح سے ہوتا ہے۔ صبر کا اطلاق عموماً 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک خوشی میں اور ایک غمی میں۔ خوشی میں بھی صبر کیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ خوشی میں بھی صبر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صبر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مشکل میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی 2 اصطلاحوں میں اس کا جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے صبر کا، کہ خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی، پریشانی میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی خوش دلی سے اس کو قبول کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی غمی آ جاتی ہے، کوئی ایسا دکھ تکلیف آ جاتا ہے اس وقت تو بندہ فوراً واویلا شروع کر دے، لیکن بعد میں تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ جب ظاہر بات ہے بندہ کر کچھ نہیں سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، اور صبر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ صبر ہے ہی وہ جو پہلے وقت کا ہو، فوراً جو آپ کو ایک خبر ملی غمی کی تو اس میں فوراً اگر آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے پھر بھی، تو وہی صبر ہوگا۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات گھروں میں کسی جو ہے نا وہ فوتگی کی اطلاع ملتی ہے تو فوراً واویلا اور آہ و بکا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہی 2-4 دن تک ایسا معاملہ چلتا ہے، اس کے بعد ساری خاموشی۔ وہ صبر لوگ کہتے ہیں جی بس صبر کر لیا ہم نے، تو صبر کر لیا، صبر میرے بھائیوں میری بہنوں وہی ہے کہ جو اول وقت کا صبر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خوشی میں جو ہے، خوشی میں صبر کیا ہے کہ خوشی میں صبر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوشی دے دی، کوئی آپ کو اولاد دے دی، بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، آپ کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے آپ کا، کوئی اور اچھی خبر آپ کو ایسی ملی، اچھی جو ہے نا وہ خوشخبری آپ کو ملی ہے، تو اس وقت بھی آپ یہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے آپ بچیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا خاص طور پہ پیدا کیا جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس بیٹے کی پیدائش پہ کیا کیا نہیں کیا جاتا جو اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح بیٹا تو بعد کی بات ہے، پہلے جب کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس شادی میں سب سے شروع جو، چونکہ یہ ہے ہی نکاح جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت جو ہے اس کو بجا لانے سے پہلے ہم وہ سارے جتنی معصیت کے کام ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں۔ وہ 2-3 دن، 4 دن، 5 دن، کئی جگہ پہ تو ہفتہ 10 دن پہلے سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈھولکی آ جاتی ہے، لڑکیاں لڑکے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں،
اور پھر جو خرافات ہوتی ہیں وہ سب آپ بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ تو جب ایک اچھے کام کو آپ اس طرح برے طریقے سے شروع کریں گے تو پھر اس کا انجام بھی تو آگے اس کا برا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے تاکہ جو آنے والا وقت ہے وہ سب کا اللہ تعالیٰ اچھا کرے، بہترین کرے۔ اور انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ کم از کم جو اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان میں سے نہ تو کوئی ایسا کرنے والا ہوگا، اگر کوئی ہے بھی تو وہ اس چیز سے رکے گا، کیونکہ ایسا ایک پاک عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا کام ہم کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم غیر شرعی طریقے سے اللہ کی معصیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے ساتھ ہم اگر اس کو شروع کریں گے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو اس میں بتایا ہے کہ والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے والے سے صرف یہ کہنے سے بات جو ہے نا یہ اتنی نہیں بنتی ہے، اس کو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی جس طرح کی بھی گزر رہی ہے اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے ہم نے اس کو آتا ہے اس کو ہم نے بجا لانا ہے۔ اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ چلو یہ کر لیں یار، خیر ہے، اللہ کی خیر ہے، اس کام کو چھوڑ بھی دیں تو دنیا کے کام جو ہے نا وہ ہم کر لیں پہلے، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ صبح ہو سکتا ہے کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ کے وہ چلا گیا آفس میں کام ہے اس کا، یا مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، جس طرح کا بھی جس طرح کا بھی کام ہے، وہ اپنے کام میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر زور کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو وہ خیال ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اس کو زور کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا اس کا کہ ابھی زور کا ٹائم ہو گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ میں کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کیسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو سائڈ پہ کر کے ہم دنیاوی کاموں میں اپنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آگے والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دینا اور اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ٹھیک ہے۔ والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ وہی ہوگا جو آپ اللہ کے لیے آپ کریں گے۔ اگر آپ کسی کو صرف اپنی بڑائی جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے یا لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بڑا بندہ سخی ہے، تو پھر اگر آپ کوئی ایسا خرچ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ اس دنیا میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا جو ہے نا وہ اجر روکتا نہیں ہے، وہ جیسے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے دکھاؤں، حج میں کروں تاکہ لوگ مجھے حجی کہیں، نماز میں پڑھوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، صدقہ میں کروں، خیرات میں کروں تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو روزہ میں رکھوں تاکہ لوگ جو ہے کم از کم یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو اگر آپ کا یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نیت سے سب کو محفوظ رکھے، تو پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہاں پہ دے گا۔ وہ اگر آپ نماز پڑھیں گے لوگ آپ کو نمازی کہہ دیں گے، حج کریں گے حجی بھی کہہ دیں گے، جو کام آپ کریں گے، جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو اسی ارادے پہ لے کے آئے، اسی نیت پہ لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم جو حکم بجا لائیں گے اسی کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں اس کا جو فائدہ ملے گا وہ تو ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں لوگ اگر اس کا یہ ارادہ نہیں بھی ہوگا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو جو پڑھے گا نماز لوگ دیکھ کے اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو واقعی متقی پرہیزگار انسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ لوگ مجھے یہ کہیں، تو لوگوں نے آپ کو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہے گا کہ وہ عمل لے کے آؤ جو میرے لیے کیا تھا، تو وہاں پہ پھر ایسے نہ ہو کہ ہم خالی ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو قرآن اور حدیث کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہی بات روزانہ والی کہ آئیے قرآن کی طرف۔ یہ قرآن ایک ایسی جو ہے نا وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے کہ یہ بینات ہے، یہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی چیز ہے، لیکن اس کی طرف آنا تو پھر ہم نے خود ہی ہوگا نا میرے بھائیو میری بہنوں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر اس کی جو بینات ہیں، جو واضح کھلی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ جیسے کہ میں بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہم چونکہ اجمی ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے،
تو اس وجہ سے عربی میں قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہے، اجر اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے۔ تو یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ آئے روز اللہ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے آئے روز جو ہے نا وہ نئے سے نئے طریقے سے جو ہے نا وہ ہٹ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں یا ہمیں قرآن کی طرف آنے نہیں دیا جاتا۔ اس میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی طرف لوگوں کو آنے بھی نہیں دیتے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کی طرف نہ آئیں تو آپ رک جائیں، کیونکہ آپ نے اپنی روزانہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہر کسی نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی، میں نے تمہیں شعور نہیں دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ سمجھتے؟ کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی کہ تم اس کے ساتھ دیکھتے؟ کیا میں نے تمہیں کان نہیں دیے تھے کہ کیا تم ان کے ساتھ سنتے؟ ٹھیک ہے، زبان نہیں دیکھی تھی کہ تم اس کے ساتھ بولتے، کوئی اچھی بات بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ان کے لیے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں تو وہ نہیں لوٹ سکتے۔ وہ واقعی گونگے بہرے اندھے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس، کہ یہ مثالیں ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے اندھے بہرے گونگے جو فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ کسی اچھے کام کو دیکھ کے اس کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں، اندھا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بہرا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ کوئی اگر ان کی بات کان میں کوئی ایسی اچھی اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہے تو اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، وہ بہرے ہیں، اومیون اندھے ہیں وہ، سمن گونگے ہیں وہ، ٹھیک ہے، بکمن اندھے ہیں، سمن بکمن امیون، گونگے ہیں وہ، بہرے ہیں وہ، اندھے ہیں وہ۔ گونگے یہ ہیں، اس طرح ہیں کہ زبان تو اللہ تعالیٰ نے دی ان کو، باقی باتیں تو ساری کر رہے ہیں وہ، لیکن دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کو دین کی بات انہوں نے نہیں بتائی، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ گونگے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو بھی استعمال کرنا ہے اللہ کے راستے میں جتنا استعمال ہو سکتا ہے، دنیا کے راستے میں تو ہم نے استعمال کرنا ہی ہے، ظاہری بات ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ اور اسی طرح آنکھوں کو ہم نے اچھے جو ہے نا وہ راستے میں ہم نے استعمال کرنا ہے، کانوں کو ہم نے اچھے راستے میں استعمال کرنا ہے، ہاتھ پاؤں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ان کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں لگانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ جی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول